بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی حقیقت۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ 9 اور 10 محرم کو رکھا جائے یا 10 اور 11، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ امام حسین کی شہادت کا واقعہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا۔ یہ تو حضرت حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا، جو پہلے ہی مقدس اور محترم مہینہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہی اس کی حکمت کو جاننے والا ہے۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا، تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا
گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ نے اس مشابہت سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشوراء کا دن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے عاشوراء کے روزہ میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنیٰ مشابہت بھی آپ نے پسند نہ فرمائی، حالانکہ وہ عبادت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار، وضع قطع، نشست و برخاست اور کھانے پینے کے طور طریقے میں ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ اخیر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشوراء کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے گزارش ہے کہ کیا ان باتوں کا آپ کو علم نہیں، یا پھر ان باتوں کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو کمنٹ میں اوپر بیان کی گئی باتوں کو غلط ثابت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو بطور صدقہ جاریہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔